نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. قصیدہ پردہ شریف مل کے پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی آخری رکوع سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. قرآن مجید جگہ بجگہ ہمیں یہ حکم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ زندگی میں جتنا ہو سکے بندہ اپنے وقت کو ضائع کرے بغیر نیکی میں بسر کرنے کی کوشش کرے. ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان فرماتے مجھے ولایت کیسے ملی. پوچھا گیا ان سے حضرت آپ کو ولایت کیسے ملی؟ ولایت ایک درجہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو ولایت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے. تو ان بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ولایت کیسے ملی؟ فرماتے ایک بات میری بچی کی، میری بیٹی کی میرے دل پر چوٹ کھا گئی. اللہ پاک نے اس بات کی برکت سے مجھے ولایت کا مقام عطا کر دیا. پوچھا گیا حضرت وہ بات ہمیں بھی بتائیں. کون سی بات تھی آپ کی بیٹی کی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا؟ فرمانے لگے رات کا وقت تھا، تقریباً 1 بج رہا تھا. رات کو میں اٹھا، کمرے سے باہر نکلا، بچی کے روم کی طرف گیا
تو بچی کتاب کھول کر پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹا اتنی رات ہو گئی ہے، سوتی نہیں ہو؟ کہا ابا جان تیاری کر رہی ہوں میں۔ فرماتے میں جا کر کمرے میں سو گیا۔ رات کے 2 بجے پھر میری آنکھ کھلی، 1 گھنٹے کے بعد۔ پھر میں روم سے باہر نکلا، بچی کے کمرے میں داخل ہوا تو بچی کتاب کھول کر علم سیکھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، سیکھنے میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا اب تو رات کے 2 بج گئے، آرام کر لو۔ تو فرماتے میری بیٹی نے مجھے جواب دیا ابا جان میں آج رات کو سوؤں گی نہیں، پوری رات تیاری کروں گی۔ کہ کس بات کی تیاری؟ کہ کل میری جو مس ہے، جو میری ٹیچر ہے، مجھے جو علم سکھانے والا استاد ہے، اس نے یہ کہا کہ کل پوری کلاس کا پورے ہفتے کا ٹیسٹ ہوگا، تو پورے ہفتے کا کل آخری دن ہے، تو کل صبح کلاس میں میرا ٹیسٹ ہونا ہے، تو میں تیاری اس وجہ سے کر رہی ہوں تاکہ مجھے نمبر اچھے ملے، میں پاس ہو جاؤں، اور اگر میرے نمبر کم ہوئے اور میں فیل ہو گئی تو بدنامی الگ ہوگی اور کلاس میں شرمندگی الگ ہوگی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں یہ بچی کی بات میرے دل پر چوٹ کھا گئی۔ اب سنیے گا کیا چوٹ کھا گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس بچی نے پورے ہفتے کا امتحان دینا ہے، تو یہ پوری رات سو نہیں رہی، تیاری کر رہی ہے۔ کہنے لگے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ فلاں اللہ کے بندے، تجھے تو کل قیامت کے دن پوری زندگی کا حساب دینا ہے، تو کل قیامت کے دن تو اللہ کو کیا حساب دے گا؟ کل قیامت کے دن اگر تو فیل ہو گیا تو پوری کائنات، پوری دنیا کے سامنے تیری شرمندگی ہوگی، کیونکہ ساری امتیں کھڑی ہوں گی، سب کے سامنے حساب و کتاب ہوگا۔ کیسے تو اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب دے سکے گا؟ فرماتے ہیں یہ بات چوٹ کھا گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں راغب ہو گیا، توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اتنی سی بات پر یہ بندہ میری طرف آ گیا، اللہ پاک نے مجھے ولایت کا درجہ عطا کر دیا۔ تو یہ سوچ ہمیں بھی بنانی ہے، کیونکہ امتحان تو سب نے دینا ہے۔ صحابہ ایک مرتبہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن حساب کتاب کیسے ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ بڑی سخت دھوپ تھی عرب کی، بڑا سورج جو ہے وہ تپش برسا رہا تھا، ایک گول پتھر پڑا ہوا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا اب اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ باری باری، اور چپلیں اتار کر ننگے پیر، اور جتنا گھر میں سامان ہے نا اس سامان کا نام لینا شروع کر دو، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر چیز کا پوچھا جائے گا۔ ابھی پچھلے جمعوں میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ کل جو قیامت کے دن سوالات ہوں گے اس میں ایک سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ دنیا میں سوال ہوتا ہے کہاں سے کمایا، دنیا میں کوئی بھی ادارہ یا حکومت یہ نہیں پوچھتی کہ خرچ کہاں کیا، لیکن کل قیامت کے دن رب تعالیٰ پوچھے گا کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔
اب آقا نے صحابہ کو پتھر پر کھڑا کر دیا، فرمایا گھر کا سامان پڑھنا شروع کر دو، گھر میں کیا کیا سامان ہے۔ اب جس کے پاس تھوڑا بہت سامان تھا وہ پڑھ کر جلدی فارغ ہو گیا۔ آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن اسی طرح حساب ہوگا، جتنا سامان ہوگا، جتنے معاملات ہوں گے، کل سب قیامت کے دن اللہ پاک کو پڑھ کر سنانے ہوں گے۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، آج گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہونے کے بعد، کیونکہ انسان جو ہے کئی چیز کا مرکب ہے، مٹی، آگ، پانی، ہوا، ان سب کو جوائن کر کر انسان کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ اب انسان ہے اور غلطی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، غلطی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے، غلطی بھی کرے گا، گناہ بھی کرے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت تسبیح پڑھوں، یعنی تسبیحات کلمات پڑھوں، یا پھر استغفار کثرت سے پڑھوں؟ حضرت سفیان ثوری سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا تسبیحات کلمات بہتر ہے، لیکن سنو، یہ کلمات تو پوری کائنات کی ہر مخلوق رب تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے، تم سے بہتر ہو سکے تو استغفار کی تسبیح کو تھام لو۔ اور پھر مثال بھی دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بڑی سریلی آواز تھی، جب آپ تلاوت فرماتے تو پرندے بھی اڑتے اڑتے آپ کی تلاوت سننے کے لیے آ جاتے تھے، اتنی سریلی آواز تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تو گزرتے گزرتے مینڈک پر نظر پڑی۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، مینڈک پر نظر پڑی۔ مینڈک جو ہے نحو عبادت میں مشغول تھا، یعنی اس کی توجہ نہیں تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کی پوری توجہ اللہ کی عبادت کی طرف مشغول تھی، وہ عبادت میں مشغول تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہو گئے، جیسے اس نے عبادت مکمل کی، آنکھ کھولی تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا، اے مینڈک یہ تو بتا کیا کر رہا تھا؟ کہنے لگا میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا فرماتے ہیں مینڈک کو مارو مت، مینڈک کو جب بھی دیکھو نا تو اس کو مارنا مت۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مینڈک کو کیوں نہ مارے؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا سبحان المعبود فی لج البحار، ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتا رہتا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ نبی پاک نے منع فرمایا اس کو مارنا مت۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا اے مینڈک کیا کر رہا تھا؟ کہ میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، اور ایسا محو تھا، ایسا ڈوبا ہوا تھا
کہ اس کو فکر ہی نہیں تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، آنکھیں بند کر کے اللہ کے ذکر میں مشغول تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کیا برکتیں ملتی ہیں اللہ کے ذکر میں؟ عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، میں آج کل 2-4 دن سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر میں 70 سال سے مشغول ہوں۔ 70 سال گزر گئے، شاید ہم میں تو کوئی 70 سال کا ہوگا بھی نہیں، شاید 1-2 بزرگ مل جائیں تو مل جائیں، وہ بھی بڑی تلاش کرنے سے۔ 70 سال سے مینڈک حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کرتا ہے میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں، اور کہتا ہے آپ نے پوچھا کہ کیا فائدہ؟ کہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، پچھلے 10 دنوں سے 2 کلمات تو زبان پر ایسے آ گئے، اتنی لذت دے رہے ہیں، اتنی اس سے برکت مل رہی ہے کہ 10 دن سے میں نے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، میں ہر وقت ان 2 کلمات کا ورد کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ تو کہہ دے ہیں، مینڈک اللہ کا ذکر کرے۔ صبح فجر میں آتے ہو تو پریکٹیکل دیکھ لیجئے گا، جہاں درخت ہوتے ہیں نا، درخت، چڑیاں ہوتی ہیں جہاں چڑیا رہتی ہے جہاں جن درختوں پر، صبح فجر کے ٹائم چو 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 آواز آتی ہے، سب کی ایک جیسی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار مکہ مدینہ لے جائے۔ جب کعبے میں جائیں گے نا صبح فجر کے ٹائم، تہجد میں کعبے میں بیٹھ جائیں، تہجد کے ٹائم کے بعد 3-4 بجے کے بعد فجر کے ٹائم ابابیل کا لشکر آتا ہے۔ ابابیل چڑیا کی طرح ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اللہ پاک نے جو بھیجا تھا ابرہا کو ختم کرنے کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسی میں ابابیل بھی ہے آگے سورہ فیل۔ یہ ابابیل یہ جو ہے پرندہ ہے، صبح خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، کھلا نظر آتا ہے، پورا لشکر ہوتا ہے، آواز نکلتی ہے، چوں چوں آواز آتی ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنی زبان میں اللہ پاک کا ذکر کرتی ہے، سوائے اس محروم انسان کے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں مینڈک عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، پچھلے 10 دن سے 2 کلمات تو ایسے آ گئے زبان پر کہ 10 دن سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ان کلمات کا ذکر کر رہا ہوں، اتنا مزہ آتا ہے مجھے۔ منقول ہے کہ 10 جانور کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، 10 جانور، اس میں ایک نبی پاک کی اونٹنی مبارک قصوہ، جس پر آقا کریم جلوہ افروز ہوتے تھے، یہ اونٹنی کل قیامت میں جنت میں جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ بھی کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا کتا جو اللہ کے ولیوں کے پیچھے لگ گیا، آج کہتے ہیں اللہ کے ولیوں سے کچھ نہیں ملتا، کیا مزارات پر جاتے ہو، کیا غوث پاک کا نام لیتے ہو، اللہ کے ولیوں کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، ان کے پیچھے اگر کتا بھی لگ جائے نا، کل قیامت کے دن اللہ پاک ان ولیوں کی برکت سے اس کتے کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ وہ پورا واقعہ ہے، سورہ کہف پڑھ لیں 15واں سپارہ، 3 رکوع میں پورا واقعہ ہے۔ کتے کے بیٹھنے کے اسٹائل رب نے قرآن میں بیان کیے، ذات کا کتا ہے،
جس کو ہم مارتے دھتکارتے بہت تنگ کرتا انجیکشن لگاتے یا گلاب جامن میں کیپسول ڈال کے مار دیتے، ذات کا کتا ہے۔ یو سی میں شکایت کرتے ہیں کتے بہت ہو گئے مارو، شکایت کرتے ہیں لوگ جا کر، فجر میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، کتا ہے لیکن اللہ کے ولیوں سے جڑ گیا، پیچھے پیچھے لگا رہا۔ تیسرے رکوع کی شروع کی آیت ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا غار کے کنارے پر کیسا ادب سے بیٹھا ہے، اسٹائل سے، اللہ اس کے بیٹھنے کے اسٹائل بھی قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ تو اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، اور وہ بھی اصحاب کہف، وہ بنی اسرائیل پچھلی امتوں میں اللہ کے ولی تھے۔ غوث پاک تو امام الاولیاء ہے، جو ولی قبل تھے، جو ہیں، جو ہوں گے، کیونکہ ولایت کا دروازہ کھلا ہے حضرت مہدی علیہ السلام تک۔ حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ولایت کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، ان تک کھلا ہوا ہے۔ جیسے ان کا ظہور ہوگا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ ہمارے نبی پر بند ہو گیا۔ یہ قادیانی مرزائی جہنمی کتے پلید جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبوت کا دروازہ بند، ختم نبوت ختم، وخاتم النبیین قرآن میں ہے، لیکن ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بات کہیں اور نکل جائے گی، موضوع کی طرف آتے ہیں۔ 10 جانور کل قیامت میں جنت میں جائیں گے۔ نبی پاک کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، اصحاب کہف کا کتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد پرندہ جو خبر لا کر دے رہا تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے نبیوں ولیوں سے جڑ گئے، ذات کے جانور ہیں لیکن جنت میں جائیں گے۔ جڑنا ہے، اصل اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ جو آج نبی سے ولیوں سے کنیکشن کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے نا، گلی گلی محلے محلے دین کی باتیں کر کے، اس سے اپنے آپ کا ڈیفینس کرے، اپنے ایمان کی حفاظت رکھے۔ ہے ذات کے جانور لیکن گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر سنیں، گدھا جو نا اس کو کہتے ہیں کھوتا، گدھا، کتا، ہمارے معاشرے میں یہ لفظ اچھے کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ کتا گالی سمجھی جاتی ہے، اگر کسی کو بولتے نا وہ کتے، تو کہ یار آپ نے گالی دے دی۔ گالی نہیں ہے، لیکن یہ لفظ گالی میں شمار کیا جاتا ہے۔ بزرگ بڑی پیاری مثال دیتے کہ 10 جانور کل قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، اس میں گدھا بھی اور کتا بھی۔ بزرگ مثال دے کے ہم سے پوچھتے ہیں، کل قیامت کے دن گدھا بھی جنت میں چلا گیا، کتا بھی جنت میں چلا گیا، اب یہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو بلائے، وہ انسان جس نے اللہ کا ذکر اختیار نہیں کیا، جس نے نماز کی پابندی اختیار نہیں کی، جس نے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول نہیں بنایا، کسی گناہ کے بلبوتے پہ جہنم میں چلا گیا، تو کل یہ گدھا یا کتا اس سے سوال کریں گے، ہم تو دیکھو گدھے تھے اور کتا تھا، ہم تو جنت میں چلے گئے، تو انسانوں کے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو اس انسان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ بزرگ فرماتے یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کتا جنت میں جائے، گدھا جنت میں جائے اور انسان جنت میں نہ جائے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، بات کی طرف آ گیا، حضرت کلمات پڑھوں، تسبیحات پڑھوں یا پھر استغفار کروں؟ آپ نے فرمایا کلمات تو کائنات کی ہر شے پڑھ رہی ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا مینڈک
70 سال سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ صبح مرغا اذان دیتا ہے، یہ بات الگ ہے کہ اب ماحول تبدیل ہو گیا شہر میں، گاؤں میں ہوا نہیں ہوا میرا تجربہ نہیں ہے، شہر میں تبدیل ہو گیا۔ ایک دن رات کو ہم بیٹھے تھے 2:30 بجے، ایک پروگرام کے حوالے سے کوئی کام کر رہے تھے، کوئی پروگرام تھا، کافی عرصہ ہو گیا، برابر گلی میں ایک مرغا تھا، رات کو 2:30 بجے اذان دے رہا ہے۔ تو ایک بڑے تجربے کار دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا یار ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مرغا جو ہے وہ اذان فجر میں دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاصیت ہے، لیکن یہ رات کو 2-2:30 بجے اذان دے رہا ہے، ابھی تو لوگوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی اٹھ کے اور یہ فجر کی اذان دے رہا ہے۔ تو بڑے تجربے کار تھے، وہ کہنے لگے مرغے کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، کیونکہ پہلے کہ لوگ عشاء کے بعد کھانا کھاتے تھے یا مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے، عشاء پڑھ کے سو جاتے تھے، صبح 3-4 بجے فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے، اور آج بھی گاؤں دیہات میں تقریباً یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ تو پہلے کے لوگ اس طرح کرتے تھے، اب شہر میں لوگوں کی صبح ہی 12 بجے کے بعد ہوتی ہے، رات کو کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں، پھر گیدرنگیں لگتی ہیں، محلے میں بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں کی رونق بنتے، چوکوں پہ بیٹھے ہوتے۔ مرغے کا قصور نہیں ہے، مرغا تو اپنے ٹائم پر سو گیا، اب جب یہ 2-2:30 بجے اٹھا تو اس نے دیکھا لائٹیں بھی جل رہی ہیں، باتوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، تو یہ سمجھا صبح ہو گئی ہے، تو یہ اس وجہ سے اذان دے رہا ہے۔ تو قصور مرغے کا نہیں، قصور ہم انسانوں کا ہے کہ ہم بدل گئے، رات کو 2-3 بجے سوئیں گے تو فجر میں اٹھیں گے کیسے؟ کھلنے کا ممکن ہی نہیں ہے آنکھ کا، فجر تو قضا ہی ہونی ہے، چھوٹنی ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے پوچھا گیا، حضرت سفیان ثوری سے، حضرت تسبیحات کلمات پڑھوں یا استغفار کروں؟ بڑے سبق آموز جواب، فرماتے کلمات تسبیحات تو کائنات کی ہر مخلوق کر رہی ہے، فرمایا اٹھتے بیٹھتے استغفار کو اپنا لو۔ کہ حضرت استغفار کا فرما رہے، کلمات تسبیحات کا کیوں منع کر رہے؟ آپ نے فرمایا کلمات تسبیحات، کلمات کا مطلب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے پاک نام کلمات تسبیحات میں آ گئے۔ فرماتے کلمات خوشبو ہے، استغفار صابن کی طرح ہے۔ فرماتے اس نے سوال کیا حضرت خوشبو کا منع کر رہے اور صابن کو اپنانے کا کہہ رہے؟ حضرت سفیان ثوری فرماتے سنو، جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں نا، جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو اس وقت توجہ دیجئے گا، کپڑے جب میلے ہوتے ہیں تو کپڑوں کو خوشبو کی نہیں، کپڑوں کو صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرماتے کلمات خوشبو ہے، استغفار صابن کی مانند ہے، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل اور جسم پر میل چڑھ جاتا ہے، جب وہ استغفار پڑھتا ہے تو استغفار صابن کی طرح دھو دھو کر اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو انسان گناہ نہ کرے یہ ممکن نہیں۔ پہلی بات ہے گناہوں سے بچتے رہیں، اگر پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے حتی الامکان بچتے رہیں، اور پھر بھی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً استغفار کر لے، توبہ کر لے۔ ورنہ اگر بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں، ان میں کچھ گناہ ایسے ہیں اگر انسان ان گناہوں کو زندگی میں اپنا لے تو خدشہ ہے مرتے وقت کہیں اس کا ایمان بھی سلب نہ کر لیا جائے۔ تو جب بھی گناہ کر بیٹھے، انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، فوراً تسبیحات پڑھتے ہوئے
استغفار کا معمول بنا لے تاکہ بندہ گناہوں سے پاک رہے، اور جب گناہوں سے پاک رہے گا خود بخود اس کا نیکی کی طرف دل لگے گا۔ آج نیکی کی طرف دل کیوں نہیں لگتا؟ سنتے کہ نماز فرض ہے، جمعے میں سن کے چلے جاتے، پھر پورے ہفتے نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں یہ بات اثر نہیں کرتی؟ کیونکہ دل پر گناہوں کی کالک جم گئی، تیز جم گئی۔ جب تک وہ تیز نہیں ہٹے گی اچھی چیز قریب نہیں جائے گی۔ کیونکہ حدیث پاک میں ایک گناہ کرتا ہے دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ گناہوں کے سبب دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر بندے کو کوئی اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جب بندہ گناہ کر کر بے احتیاطی میں جب گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں ورنہ جان بوجھ کے گناہ کرے پھر استغفار کرے، یہ تو اللہ سے مذاق ہو جاتا ہے۔ اگر انجان میں گناہ ہو گیا اور پھر جب وہ معافی مانگتا ہے تو آقا فرماتے وہ سیاہ نقطہ استغفار کی برکت سے دھل جاتا ہے، دل پاک صاف معطر اور منور رہتا ہے، پھر اس بندے کو نیکی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہمیں ہمتاً اس کا ذکر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔